مصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما صاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 176 تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. آیت نمبر 177 سے آیت نمبر 185 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے یعنی کہ سورت کا جو بنیادی موضوع تھا کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اور خاص طور پر پہلے حصے میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ذکر کیے گئے کہ جو عرب اقوام کے اندر بطور رسول اور نبی بھیجے گئے. اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ پہلے بھی جو اللہ کے دین کو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کا انجام اللہ رب العزت نے کیا کیا. اب اس کے بعد چونکہ مخاطب تو قریش ہی ہیں، یعنی کہ جس وقت میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے مخاطب تو وہ لوگ ہیں سب سے پہلے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. بڑی غور طلب بات ہے. مقصد جیسے اگر یہ سوال کیا جائے تھوڑا سا آپ بھائی آگے آ جائیں، آپ وہ چلے جائیں کپڑے والا معاملہ کر لیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں. اللہ رب العزت نے یعنی فرمایا کہ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اب آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کی اس وقت جو معاشی حالات آپ کے ساتھ ہیں ان معاشی حالات کے اندر جب کہ آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بین الاقوامی اعتبار سے ہماری آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے اور آبادی زیادہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے پاس وسائل کی قلت ہے،
جس حساب سے عوام کو وسائل چاہیے وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر وسائل کی قلت کی ہی وجہ سے ہمارے پاس زراعت کی کمی ہے، ہمارے پاس صنعتوں کی کمی ہے، ہمارے پاس دیگر اور یعنی کہ درآمدات و برآمدات بند ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اچھا اسے بھی چھوڑیں، آپ سی پیک بنانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے پاس ایک پورٹ ہے، ایک بندرگاہ ہے، کراچی آپ کی بندرگاہ ہے، پورٹ ہے، بڑا بزنس ہے اس کی وجہ سے آپ کا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی پورٹس ہیں سب آپ کی ہوں گی. آپ کے روپے کی قدر گری ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کے روپے کی قدر ہوگی. آپ دوسرے کی زبان سیکھنے کے محتاج ہیں، اپنی بات کو دوسرے کی زبان میں سمجھانے کے محتاج ہیں، لیکن پوری دنیا آپ کی زبان بولے گی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ساری کی ساری قومیں آپ کی مطیع و فرما بردار ہوں گی، تو سننے والے افراد دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جن کی اپنی سوچ میں وسعت نہیں ہے، چھوٹی سوچ کے مالک لوگ ہیں. اب ان کا معاملہ یہ اچھا ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس کی ارتقائی تعمیری سوچ ہے، وہ دلچسپی لے گا، وہ کہے گا اچھا ایسا ممکن ہے، کیسے ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ والا آدمی یہ بات کہے، کوئی مثال ہے اس کی دنیا میں؟ بھائی مثال کے طور پہ یونانی اقوام کی مثال دی جا سکتی ہے، رومی اقوام کی مثال دی جا سکتی ہے، فارسی اقوام کی مثال دی جا سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی قوم نے آدھی دنیا پہ حکومت کیا ہے، کسی نے 3/4 دنیا پہ حکومت کیا ہے، کسی نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. جہاں تک آبادی تھی، جہاں تک یہ پہنچ سکے تھے، جہاں تک آبادی کو دریافت کر چکے تھے، وہاں تک انہوں نے حکومت کی ہے. آخر میں آپ کے سامنے برطانیہ ہے. برطانیہ 2/3 دنیا پر حکومت کر چکا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن خونی مثالیں، ایسی مثالیں ہیں کہ جو بغیر جنگ و جدل نہیں ہوا، اس کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، لوگ مرے، قتل و غارت ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں کی عوام جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، مار دیے گئے. اس کے پیچھے مقصد ہوتا تھا اپنی قوم کا مفاد، اپنے لوگوں کا مفاد، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وسائل کو بروئے کار لے کر آنا. پوری دنیا کا وسائل، پوری دنیا کے خزانوں پہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات پر قبضہ کر لینا، پوری دنیا کی معدنیات پہ قبضہ کر لینا. اب یہ غور طلب بات ہے، ان سب کے بغیر آپ یعنی پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. ایک جملے میں اگر بات کی جائے تو اس کے بغیر، اس سب کے بغیر آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. آپ کی دلچسپی بڑھے گی. لیکن پھر میں آپ کو دہراؤں بات کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک انتہائی تنگ نظر، ان بیچاروں کی زندگی اور کتے بلی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک کتے بلی کی زندگی کیا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر چھوٹا ہے، مٹی میں لوٹ پوٹ کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، انہی کھیل کود گلی کوچوں میں بھاگتے دوڑتے وہ بڑا ہو گیا. اب پورے صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتا ہے، پڑا سوتا رہتا ہے. رات میں اٹھتا ہے، رات میں اٹھنے کے بعد سبزی منڈیوں کا رخ کر لیتا ہے، وہاں چھیچڑے جمع کرے گا، کھا لے گا، یعنی کہ اپنی مادہ تلاش کرے گا، اس سے جبلت پوری کر لے گا، 4-6 کا گروہ بنا لے گا، ایک دوسرے پہ بھونکے گا اور پھر صبح پڑھ کے سو جائے گا. یہ کتوں کی زندگی ہے. بدقسمتی سے ایک تو یہی زندگی ہمارے لوگوں کے اندر بھی ہے. ان کے بھی بیچاروں کی پوری زندگی کا ماں حاصل یہی ہے کہ بھئی ایک حصے میں پڑے سوتے رہنا، ایک حصے میں صرف کام کرتے رہنا، کھانا پینا، شادی بیاہ کرنا، بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا. ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. ایسے ہی نا بھائی. دوسرا والا گروہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو سوچتا ہے اچھا ایسا بھی ہے، وہ ہے اہمیت کا حامل. وہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ ہمارا دین تو سب کو ہی مخاطب کرتا ہے کہ کوئی سنے نہ سنے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی عمل کرے نہ کرے، کسی کو اپنے فائدے سے غرض ہو نہ ہو، کوئی اپنے نقصان سے ڈر رہا ہو نہ ڈرتا ہو، یہ دین تو سب کو مخاطب کرتا ہے۔ اور پھر ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ جو نصیحت اور جو بات کہی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، وہ اس پر چل پڑے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے آگے اپنی دعوت پیش کری پہلا دن، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ جی تم مسلمان ہو جاؤ گے تم جنتی ہو گے، نہیں سمجھے؟ پہلے دن آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، جو شریعت اللہ رب العزت نے اتاری ہے تم اس کی پیروی کرو گے، مشرق اور مغرب اللہ رب العزت تمہارا محکوم بنا دے گا، تم پوری دنیا پہ حکومت کرو گے۔ اچھا بھائی سنیں ذرا بات، اب آپ تاریخ کا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہوا اس طرح کہ آپ نے سارے قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے امراء جو تھے ان سب کو اکٹھا کر کے اور ان کے سامنے آپ نے بات کی۔ اعلان کے نتیجے میں تو ہر طرح کا آدمی آیا، لیکن آپ نے ابو لہب جیسوں کو اکٹھا کیا، امیہ جیسوں کو اکٹھا کیا، عتبہ شیبہ جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، جو سردار قسم کے لوگ ہیں، اپنے قبائلی نظام کو دیکھ رہے ہیں وہ، اور پھر جنگ و جدل کرنے والی قوم ہے، ایسا نہیں ہے کوئی جنگ سے پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں، ایک بات ہے۔ لیکن میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ ایک ہوتے ہیں چھوٹی سوچ کے حامل لوگ، ان کی سیاست کا محور، ان کے معاملات گھومتے ہیں وہ چھوٹے سے ایک خطے کے گرد، جس میں وہ قادر ہیں، جس میں وہ قدرت رکھنے والے ہیں، آپ سمجھیں۔ اب جب انہوں نے بات سنی وہ حیران، ابو لہب کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ مطلب یہ غیر یقینی بات ہے، یہ کون سی عجیب و غریب بات کی ہے؟ پوری دنیا پہ ہم حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بات، قبائلی لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ رومی فوج دیکھ چکے ہیں، برہا والا واقعہ، وہ رومی افواج کا تو سپہ سالار تھا برہا، ہاتھی والا واقعہ جو ہوا ہے، رومی فوج وہ دیکھ چکے ہیں۔ مطلب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس دور کے اعتبار سے جو یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں ادب اور جو مطلب یعنی کہ دنیاوی وسائل سے مالا مال اور طاقتور ترین لوگ، وہ انہیں تو دیکھ چکے ہیں نا۔ ان کے مقابلے میں تو وہ وہی ہیں جو خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے عرب کے دیہاتی چیلنج کریں گے۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ان کے مقابلے میں تو وہ سب دیہاتی ہیں۔ اب وہ دیہاتی بیچارے جب اتنی بڑی فوج وہ دیکھ چکے ہیں، وہ ہاتھیوں والا لشکر وہ دیکھ چکے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو نے اس لیے میں یہاں جمع کیا۔ سمجھے بات کو؟ نہیں۔ چلو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں مزید اس کو آگے پڑھنے سے پہلے۔ روس نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو افغانستان اس وقت ایک لڑائی سے فارغ ہوا تھا۔ روس کے حملے کے بعد پھر 8-9 سال تک مسلسل خانہ جنگی رہی، اور بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اس دور کے اندر، آج بھی وہ دکھائی جاتی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں کابل، کندھار وغیرہ جیسے جو بڑے شہر تھے ان میں کوئی عمارت ایسی نہیں تھی جو مکمل طور پر تباہ نہ ہو گئی ہو، گویا کہ افغانستان کو مکمل طور پر کھنڈر بنا دیا گیا تھا۔ لیکن روس نکل کے گیا، اور اگلے 2.5 سال کے بعد ابھی وہ پوری طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، اور امریکہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ آج امریکہ بھی نکل کے جا چکا ہے۔ مگر ذرا سمجھیں اس بات کو کہ آیا وہ جو لوگ تھے وہاں پر ختم ہو گئے؟ افغانستان ختم ہو گیا؟ افغانستان روس یا امریکہ کی عملداری میں آ گیا؟ نہیں۔ 2 طاقتور ملک آ کے ٹکرائے، دونوں طاقتور ملک پسپا ہو کر چلے گئے۔ ایسا تو نہیں میں آپ کو 14 سال پرانی کہانی سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے نہیں وہ اس وقت کیا بات کرے، وہ اس وقت ہوتا ہوگا، اب یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اب اس طرح نہیں ہوتا۔ ابے بھائی یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ ابھی 5 سال پہلے امریکہ گیا ہے، یہ اس دور میں کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آخرکار وہ 2 طاقتور قوموں سے لڑ کر بھی کامیاب رہے؟ آجائے انداز ہے۔
اچھا میں پہلے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ بھائیوں کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد میں نصیحت کر رہے، لوگ بیٹھے ہوئے، 3 آدمی آئے، مجھے پتہ لگا آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو ایک جو نا وہ لوگوں کو پھلانگ کر اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا، دوسرا وہیں بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات روک کے فرمایا میں تمہیں 3 لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہوں، ایک وہ جو جنت میں داخل ہو گیا، دوسرا وہ جو بھی رستے میں، تیسرا وہ جو جانا ہی نہیں چاہتا. تو آگے آ کے بیٹھا کریں، جتنا آگے آ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا اب سمجھیں ذرا اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی، آپ نے کہا تم ارب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے. دیہاتیوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. خسرو پرویز کے مطابق دیہاتیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آج بھی اگر مثال کے طور پہ یورپ، برطانیہ وغیرہ کی نظروں سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، تو وہ ان کی نظروں میں ہم 3rd ورلڈ ہیں، 2nd ورلڈ بھی نہیں ہے، ہم 3rd ورلڈ ہیں. ہماری مطلب دیہاتیوں جیسی حیثیت ہے، غیر مہذب اقوام جیسا جنگلی ہوتے ہیں نا افریقی، ایسے ہم ان کی نظر میں. اب آپ نقالی چاہے کتنی کر لو، آپ ان کی پیروی چاہے کتنی کر لو، کتنی ان کی نقل اتار لو، کتنا ان کے جیسا بننے کی کوشش کر لو، لیکن وہی جو نا فارسی کی ایک مثال ہے کہ کفر کی نقل کرنے سے آدمی مکمل کافر نہیں بنتا. وہ مثال ہے کہ نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب کسی کی بھی نقل کر لیں، آپ اس جیسا بن سکتے ہیں. ہر قوم کا اپنا ذاتی ایک تشخص ہوتا ہے، ایک اپنی ذاتی پہچان ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی شناخت کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دو، اس کو کوئی حیثیت نہ دو. علامہ نے اپنے شعر میں کہا خاص ہے اس قوم میں ترکیب رسول ہاشمی، یعنی کہ اس قوم کی خاصیت کیا ہے، اس قوم کی خوبی کیا ہے، اس میں قومی شناخت و علامت و پہچان کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اگر ہو تو یہ خاص ہے. اچھا اب سمجھیں، اللہ نے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کانوا یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پہ خود ظلم، وانفسہم کانوا یظلمون، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جو، یعنی کہ جتنے شاہان عالم کو آپ نے خط لکھے، ان خط کے مضمون کامن ہوتے تھے ایک بات پر، اور وہ یہ ہمیں تمہارے تخت سے، حکمرانی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض اس بات سے ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو تو تمہاری رعایا کے لیے، تمہاری عوام کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے گی اس دین کو قبول کرنے کی. اور اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرتے تو سب سے پہلے تم اپنی رعایا، اپنی عوام اور اسلام کے یعنی بیچ میں دیوار بنو گے. تو مجبوراً ہمیں تم سے جنگ لڑنی پڑے گی، ہمیں تم سے لڑنا پڑے گا. وہ ہم نہیں چاہتے، وہ ہم نہیں چاہتے. اسلام اصلاً جنگی دین، جنگ کا دین اصلاً نہیں ہے. جنگ ہمیشہ اسلام اپنے دفاع میں کرتا ہے. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ نجاشی کے پاس ایک خط پہنچتا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. مسلمانوں نے کبھی بھی نجاشی کا رخ نہیں کیا. جب تک نجاشی زندہ رہا، روم کے ایک حصے کی مالداری اس کے پاس نہیں، مسلمانوں نے کبھی بھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں پلٹ کے. وہ مسلمان تھا، حتیٰ کہ جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات جو جنہوں نے ابتدا کے اندر ہجرت کی، انہوں نے نجاشی کے علاقے میں تو ہجرت کی، حبشہ میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بے کھٹ کے سب چلے گئے وہاں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام بھی کرتے رہے، نجاشی ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا. تو سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب ہے. لیکن اس کے برعکس ہرقل نے قبول نہیں کیا. وہ پورے روم کا شہنشاہ تھا نا، اس نے قبول نہیں کیا. آخرکار مسلمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سے لڑے، روم کو فتح کیا. لیکن ذرا غور کریں اس بات پر، کیا عمر سرداروں میں سے ہے؟ سرداروں کی اولادوں میں سے تو ہے، سردار نہیں ہے. ابو بکر سرداروں کی اولادوں میں سے تو ہے، سردار نہیں ہے. علی سرداروں کی اولادوں میں سے والد سردار تھے، ابو طالب خود نہیں تھے. اب میری بات سمجھے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ارے چھوڑو، یہ حضرات تو بڑے لوگ ہیں. عبداللہ ابن مسعود تو چرواہے تھے. ابو سعید خدری، انس بن مالک، یہ وہ ہیں جو یتیم ہو گئے، باپ مر گئے، مائیں بے سہارا، غربت کا شکار، بچے پالنے کی کیفیت میں نہیں ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے گئیں، یہ آپ کی خدمت میں ہیں، بس آپ کے لیے انہیں وقف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا زید بن حارثہ کو، ابو سعید خدری کو، انس بن مالک کو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ اگر ابو لہب اسلام قبول کرتا، اگر ابو جہل اسلام قبول کرتا، عتبہ ربیعہ اسلام قبول کرتے، امیہ بن خلف اسلام قبول کرتا، مثال ہے، تو بعد میں مسلمانوں کے امیر المومنین کون ہوتے؟ جو پہلے سے سردار تھے نا یار، جن کے پاس پہلے سے صلاحیت تھی نا۔ اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ میں نے عرض کیا وہ غیر جس سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اس کو خط کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے تیری بادشاہی سے میں کوئی غرض نہیں ہے، تو اپنے تخت کا مطلق العنان حکمران ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، اسلام قبول کر لے، تیری رعایا کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں تو ظاہر ہے جب ان کے اپنے جو سردار ہی تھے اگر اسلام قبول کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ یہ تو ایک بنیادی عقیدے کی بات ہے نا، نبی اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے، نبی کے اوپر کوئی سردار نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک بنیادی بات ہے نا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ امیر المومنین ہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد ابو بکر، عمر و عثمان والی یہ دیگر حضرات سارے بنے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر فرض کریں کہ ابو لہب وغیرہ یہ زندہ ہوتے اور مسلمان ہوتے تو یہ مسلمانوں کے حکمران ہوتے، ایسی ہے۔ اچھا چلیں، پھر اگر یہ زندہ ہوتے تو روم کو فتح ہوتے دیکھتے، فارس کو فتح ہوتے دیکھتے، افریقہ کو فتح ہوتے دیکھتے، افریقہ تک مسلمانوں کی حکومت دیکھتے، وہ پورا ایشیا مسلمانوں کا، پورا افریقہ مسلمانوں کا، یورپ میں داخل ہو گئے، 2.5 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا۔ جو پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا، تم اسلام قبول کر لو، پہلے دن جو اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھتے نا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا 313 700 5000، نہیں سمجھا بھائی؟ بدر میں 313 تھے، احد میں 700 تھے، احزاب میں 5-10 ہزار افراد تھے، بس ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ جنہوں نے حرب فجار جیسی ایک صدی کی لڑائیاں لڑی ہوئی تھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں کچھ ہی عرصے کے اندر ختم۔ کوئی آسمانوں سے پتھروں کا عذاب نازل ہو جاتا، کوئی فرشتہ آ کے چنگاڑ مار دیتا، کوئی سیلاب آ کے بہا کے لے جاتا، تو بات سمجھ میں ایکسٹراڈنری اللہ کی طرف سے عذاب آیا، یہ طاقتور قوم جنگی کو مقابلہ نہیں کر سکی۔ ابو جہل کو تو 2 معمولی سی لڑکوں نے مارا تھا، 2 معمولی سے لڑکوں، 7-8 سال کی عمر کے لڑکوں نے مار دیا تھا اس کو، تو ابو جہل کو آپ اندازہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے، اللہ کے دین کو قبول کرتے، آج ان کا نام ہم اس طرح لیتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے پس وہ ہدایت پر ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس حقیقت میں نقصان اٹھانے والا وہ ہے۔ اب ذرا سمجھیں اس بات کو، دیکھیں بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھائی، مصعب بن عمیر، بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابو ذر غفاری، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ حضرات تھے جو بہت امیر کبیر قسم کے لوگ تھے، مسلمان ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے ان سے ان کے اموال، املاک، سب چیزیں چھین لی۔ عبد الرحمن ابن عوف سے تو اس کے بچے تک قریب سے چھین لے گئے تھے، بیوی بچے تک چھین لیے اس سے تو، اور مال چھیننے والے اس سے، اس کی جائیداد چھیننے والے مطلب کوئی کفار ایسے نہیں، مطلب کوئی دور پڑے گا، کوئی اس محلے سے اس علاقے سے چلے گا، نہیں، سگے بھائیوں نے ان سے جو ہے سب چیزیں چھین لی۔ آپشن دیا، پہلے آپشن دیا
محمد کے دین کو قبول کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر جو نا یہ جو تیری وراثت ہے، تیرا مال ہے، تیری جائیداد ہے، یہ تیرا نام ہے، تیری شہرت ہے، اس کو قبول کر لے۔ ان کا لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی ہم بلال کی بات نہیں کر رہے، بلال تو غریب تھا، غلام تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ جس آدمی نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی دیکھی نہیں، اس کو 2 روٹی کے ساتھ اگر ایک زندگی سادہ مل رہی ہے تو وہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے عیش و عشرت کی زندگی دیکھی ہو، کبھی اس کے ہاتھ پہ مٹی نہیں لگی، اس کا سب کچھ ایک لمحے میں لے لیا گیا، لیکن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، بل نہیں آیا، اللہ کے دین کے لیے اس نے ہجرت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آئے تو صفر پہ تھے، آدھی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ بھائی آدھی زندگی کے اسباب جو جمع کیے تھے محنت کر کے، وہ سب ختم ہو چکے تھے نا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ ہے تو صفر پر کھڑے ہیں نا۔ عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، مصعب بن عمیر، ابو ذر غفاری، ایسے ہی نا، یہ سب صفر پہ کھڑے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب جب ان لوگوں کے انتقال ہوئے ہیں، یہ بعض حضرات شہید ہو گئے، بعض حضرات کے انتقال ہو گئے، مطلب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں۔ ان کے پاس 60,000 بکریاں تھیں جب ان کا انتقال ہوا۔ کتنی؟ وہ چرواہا جس کی اپنی ذاتی کوئی جانور، بھائی اس وقت میں آدمی کا مال و اسباب یہی چیزیں ہوتی تھی، مویشی، کھیت کھلیان، زمینیں، گھر، مال و اسباب کا تو اتنا معاملہ تھا نہیں، یہی چیزیں اصل دولت ہوا کرتی تھیں۔ آپ سمجھیں، جس کی اپنی ذاتی ایک بکری نہیں ہے، لوگوں کے بکریاں چراتا ہے، اس کی اجرت لیتا ہے، اس کے اپنے جب انتقال ہوا تو کتنے ہیں؟ حتیٰ کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا جنگل کی طرف سے ایک آدمی سر کے اوپر لکڑی کا گٹھا ڈالے شہر کی طرف آ رہا ہے، بازار کی طرف۔ بھائی ایسے ہوتے تھے خرید و فروخت۔ اچھا جی، اب جیسے وہ قریب آئے سب منتظر، بھائی لکڑی خریدیں گے، سو کون ہے یہ؟ جیسے وہ قریب آئے دیکھا تو کون ہے؟ کوفے کے گورنر، کوفے کے گورنر عبداللہ ابن مسعود۔ اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ کوفے کا گورنر سامنے سے لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لے کے شہر بازار میں بیچنے لا رہا ہے، وہ سب بھاگتے بھاگ چھین لے، ارے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات، وہ ناک کٹ جائے گی ہمارا گورنر، تو زبردستی کر رہے وہ ان سے، کیا ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاؤ۔ میں عبداللہ کو اس کا ماضی، اس کی اوقات یاد دلا رہا ہوں۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یار آپ اندازہ تو کرو، وہ سب یعنی کہ بالکل مفلوق الحال قسم کے لوگ تھے، اسلام نے ان کو اتنی برکت، مطلب ابھی تو ہم نے جنت کی کوئی بات کی ہے اتنی دیر میں، ہم جنت کی کوئی بات نہیں کر رہے کہ بھئی کہنے لگے یار تم بھی وہ سپنے دکھا رہے ہو جو ابھی تک دیکھے ہی نہیں، لیکن ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو سپنے نہیں، حقیقت ہے، دنیا نے دیکھا اس کو۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام نے ان کو اتنی ترقیاں دی، مطلب وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی تحقیقات کے لیے لیبارٹریز نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی صنعتیں نہیں لگی ہوئی تھیں، ان کے پاس یورینیم نہیں نکل آیا تھا زمین میں سے، پیٹرول نہیں نکل آیا تھا، سونے کی کانیں نہیں نکل آئی تھیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کیا تھا جو آپ ہمارے پاس بھی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اتنی بھی اہمیت نہیں دی ہوئی جتنی اہمیت ہم نے خبر نامہ ختم ہونے کے بعد جو 25-30 منٹ کا تجزیاتی پروگرام آتا ہے جس میں 2 کتے کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہمیں ایک ذہن بناتا نا، نہیں آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں، فروری میں عمران خان وزیر اعظم ہے، میں بتا رہا ہوں تو یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہے؟ وہ جو 2 کتے لڑ رہے تھے ان کتوں کی لڑائی سے سیکھ کر آئے، مطلب ان کتوں کی لڑائی کو بھی اس نے اتنی اہمیت دے دی کہ اس نے وثوق کے ساتھ ایک بات کا فیصلہ کر دیا، فلاں حکمران ہے اور فلاں نہیں ہے۔ مطلب یہ ابھی تک آفیشلز کو نہیں پتا، جو اس کو پتا لگ گیا اس گفتگو سے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں بات ایک، لیکن بہرحال کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے۔ یقین کریں اگر اللہ کی کتاب کو ہم اتنا کانفیڈنس دے دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس کو ہم نے دیکھا کہ چرواہوں نے اس کی پیروی کے نتیجے میں سرداروں والی حکومتیں کی ہیں،
من یہد اللہ فہو المہتدی، میں اور آپ ہدایت پر ہیں. تو کوئی جواب نہیں دے رہا. اب ٹینشن شروع ہو گئی. بھائی میں اور آپ ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت پر ہیں؟ مثلا دیکھیں، سنیں ذرا بات. ہم ہدایت کے اوپر ہیں اس بات کی کہ ریڈ سگنل پر رکنا ہوتا ہے اور گرین سگنل پر چلنا ہوتا ہے. سال گزرنے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس کا ٹیکس دینا ہوتا ہے. مہینہ گزرنے کے بعد آپ نے حکومت سے جو بجلی، پانی اور گیس لیا ہوتا ہے اس کا بل دینا ہوتا ہے. یہ ساری ہدایات ہی تو ہے نا ہمارے پاس. ان ہدایات پر ہم چل رہے ہوتے نہیں چل رہے ہوتے. اچھا چلیں اسے بھی چھوڑیں. ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے یہ دوا ہے، صبح دوپہر شام رات کھانی ہے ایک ایک، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ گلوکوز اور یہ خون اور یہ کر لینا ہے. ایسے ہی اس ہدایت پہ ہی عمل کر رہے ہوتے نا. ایک دینا، ایک ہی گولی دینا، پھیکا نہیں پکانا، مرچ والا نہیں پکانا. ان ہدایات پہ ہی عمل کر رہے ہیں نا. حکومت نے کہا اس سے پرہیز کرو، یہ کرو، ہم نے اس سے پرہیز کیا، وہ کیا. ڈاکٹر نے کہا اس سے پرہیز کرو، یہ کرو، ہم نے اس سے پرہیز کیا، یہ کیا. یہ ہدایات پہ عمل کا پھر فائدہ دے گا؟ بھائی چالان نہیں ہوا، بھائی ڈیڈکشن نہیں لگے، بھائی انشورنس یا جو انکم ٹیکس والے آگے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوئے. نہیں، ہدایات کا ہی تو فائدہ ہوا نا عمل کرنے کا. اچھا جی، اب جب دین کی باری آئی، جھوٹ نہیں بولو، سود نہیں کھاؤ، زنا نہیں کرو، جھوٹی قسم کھا کے مال نہیں بیچو، ملاوٹ نہیں کرو، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں نہیں لگاؤ. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یہ ہدایات ہی آئی نا ہمارے پاس. عمل کیا. سود کو کلی بائیکاٹ، زنا کا کلی بائیکاٹ، جھوٹ کا کلی بائیکاٹ، منشیات کا کلی بائیکاٹ کیا؟ نہیں. پھر اس کے بعد بدزنی کس سے ہے؟ اپنے ہی دین سے. یار میں تو دین پر، ہمیں تو وہ برکتیں نہیں ملنی جو صحابہ کو. ابے تو صحابہ جیسے عمل کرتے تھے ویسے کر تو لو. انہیں ہدایتیں ملی، انہوں نے اس ہدایت پہ عمل کیا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پہ ہوتا ہے، وہ ہے. صحابہ کو اللہ نے ہدایت بھیجی، ان کے سامنے اترا تھا نا قرآن. انہوں نے اس ہدایت پہ عمل کیا، ہم نے ان کو دیکھا. 3/3 دنیا پہ وہ حکومت کر کے گئے. جنت میں گئے، سو گئے. جنت میں گئے، وہ سو گئے، وہ تو اپنی جگہ بات ہے. اب ہماری باری آتی ہے. ہم تو ہمیں تو جیک لگانی پڑتی ہے، دھکے لگانے پڑتے ہیں، 30-40 کرنے پڑ رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے مردے کو جنت پہنچا دیں. بس کوئی آسرا نہیں ہے. ابے علامہ صاحب کا بھی 30-40 ہو رہا. ابھی اس کو کیوں اس کو کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی سمجھے بات کو یا نہیں؟ ہم اپنے آلے کو دھکا لگوا کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں. تو اگر خود سے پوچھیں گے نا تو یقین کریں ہم ہدایت پر ہیں. یہ تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن ہم ہدایت پر ہیں، اس کا ہم محاسبہ خود کریں گے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں، یا جو اب تک، چلو اللہ کی کتاب کو تو رکھنا سامنے، لیکن اب تک جو ہدایتیں اسلام کی پتہ لگ گئی ہیں اس کو ذہن کے اندر لے کے آئیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوں تو ہدایت پر ہوں گا، اگر نہیں تو ہدایت مجھ تک تو پہنچی ہے، میں ہدایت پر نہیں ہوں. تو پھر نتیجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر جو گمراہ ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اب آپ کو جو بھی نقصان ہو رہا ہے آپ دین کو تھوڑی کوس سکتے ہیں، آپ اللہ رسول کے اوپر تھوڑی کوئی عیب لگا سکتے ہیں. آپ کو تو جو عیب لگانا ہے اپنے آپ پر لگائیں. بھائی حاجی صاحب کے گھر میں مہندی مائی ہو رہی ہے، حاجی صاحب سے ویسے آپ بات کرو، حاجی صاحب کہیں گے دیکھو زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. حاجی صاحب کریں گے نا بات؟ کریں گے نہیں کریں گے بات؟ اب حاجی صاحب کے گھر میں مہندی مائی ہو رہی ہے. اب حاجی صاحب سے ہم نے کہا حاجی صاحب یہ نکاح مہنگا آپ لوگوں کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، اس کا تو یہ تو ختم کرواؤ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب ارے یار اب وہی والی بات ہے، اب بچے کہہ رہے ہیں ہماری خوشی، اس کو تو پورا ہونے دو. جیسے کہ اگلے لمحے ان پہ میزائل آ کے گر رہا ہے، فلسطین میں رہتے ہیں وہ. اور بچے تو جا کے دیکھو کبھی اندر، بچے 6-6 فٹ لمبے بچے، داڑھی میں سفید بال بچے، بچوں کی خوشی پوری ہو رہی ہے. وہ اماں جن کے 3 داڑھیں گر گئی ہیں ان کی خوشیاں پوری ہو رہی ہیں، وہ ابھی بھی بچے ہیں. جو اگلا اٹیک آنے کے بعد اوپر ہوں گے وہ کچھ ہوئے، وہ بچے ہیں، مہندی مائیاں ہو رہی ہے بھائی بچوں کی. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو. حاجی صاحب
شادی کے اندر حاجی صاحب کی خواتین ہال کے اندر داخل ہو رہی ہیں سب بے پردہ. ویسے کبھی ان خواتین کو ہم نے پردے کے بغیر نہیں دیکھا پردے میں. اب کیا وہ اصل میں شادی میک اپ ویک اپ خراب ہو جاتا نا. اچھا پھر اس کے بعد جو شادی حالوں میں ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. اس کے بعد جو شادیاں مہنگی ہو گئیں اور زنا سستا ہو گیا وہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے. یار یہ تو پھر ہمارا کیا درا ہے نا بھائی, ہم ہی نہیں ہے نا ہدایت کے اوپر یار. اور پھر آپ سمجھیں بھائی سود ہے, سودی لین دین ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس ایک ایسا بھائی ہے جو تقریباً 6-7 مہینے سے میری اس کی شناخت پہچان ہے. اس کی وہ مہینے میں 2-3 مرتبہ فون کر کے سوال پوچھتا ہے, لیکن وہ سوال گھوم رہا ہوتا ہے کسی کاروباری ایسی شک کی طرف جو شک سودی ہے. میری بات سنیے گا. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شخص اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا اس طرح گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا. اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار میں کچھ بھی ہو جائے سود نہیں کھانا مجھے. اب وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ذرا اس کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ سود کا پہلے فوراً پوچھتا ہے. یہ تقوی کی بات ہے نا, یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے نا, یہ اس گناہ سے بچنے کی بات ہے نا. یہ ہے ہدایت کے اوپر ہونا. ہدایت کے اوپر ہونا یہ نہیں ہے ابے سنو بات سنو اس کا گناہ مفتی صاحب پہ جائے گا نا. قبر کے اندر مفتی صاحب کو بلا لیو سوال جواب کے لیے, اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی. جب منکر نکیر قبر میں سوالات کے لیے آئے ہیں تو بولے ٹھہر جا مولوی صاحب کو بلا کے لاتا ہوں وہ بتائیں گے. سیدھی سی بات ہے. آپ کا طلاق کا میٹر ہو گیا, اب مفتی صاحب یاد آتے ہیں. ہمیشہ یہ مولوی مفتی کی تڑی جو دے رہا ہوں نا اس کو پوچھو تیرے گھر میں طلاق ہو جائے تیرے سے پوچھیں گے مولوی مفتی کو. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے انسانوں اور جنات میں سے کثیر تعداد کے اندر ایسے پیدا کیے جو صرف جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات. آیت کا ابتدائی حصہ اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ گویا اللہ نے جہنم کے لیے لوگ پیدا کیے, اب جو جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے نا وہ اللہ اس سے کروا رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اس کو بھی ہم سمجھیں گے, لیکن اس سے پہلے آیت کے اگلے حصے کو دیکھیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. اب سمجھے ذرا اس بات. دیکھو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کسی بھی سینے کے اندر 2 دل پیدا نہیں کیے. بہت پیاری آیت ہے, میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا بڑا ایک الگ ہی روحانیت حاصل ہوتی ہے, یقین کریں. آپ دیکھیں آپ نے مزاجی شاعری کے اندر یہ شعر سنا ہوگا, اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ اسے دل دے دیا یا اس سے دل لے لیا, یا اس طرح کے الفاظ سنے نا آپ نے, میرا دل اس کے لیے ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر کہا ہے نا کہ شاعروں کی پیروی گمراہ ہی کرتے ہیں. وہ ظاہر مبالغہ رائی کرتا ہے اپنے شعروں میں اور ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو بعض مرتبہ کفر تک بھی لے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے کسی سینے میں 2 دل, ایک دل ہے یا تو کفر کی طرف جھکے گا یا ایمان کی طرف, یا تو اللہ کی طرف جھکے گا یا شیطان کی طرف, یا تو ثواب کی طرف جائے گا یا گناہ کی طرف. ایک دل ہے, 2 کام نہیں کر سکتا ایک ساتھ, یاد رکھیے گا اس بات. اب اگر میں نے اسے زنگ لگا دیا, زنگ لگتا ہے دل کو کیسے؟ گناہوں سے. اللہ کی نافرمانی والے کام ہم جتنے کرتے ہیں گے دل کو زنگ لگتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر وہ گناہ ایک سیاہ تل کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ جو نقطہ, وہ جو تل ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. اب وہ کچھ بھی سن لے, کچھ بھی دیکھ لے, کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب دیکھیں لہم قلوب لا یفقہون بہا,
ان کے دل ہیں مگر سمجھ سکتے نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ گائے کا پیشاب پینے والوں کو غور سے دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں 4-6 دن پرانی بات ہے، ہندوتوا یہ جو ان کی تنظیم ہے ہندو کے، ان کا میں نے ایک پیج لائک کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنے پنڈت کی جو نا وہ ایک تصویر لگائی ہوئی، گائے کے گوبر کو اپنے جسم پہ مل رہا تھا. گائے کے گوبر کو اپنے جسم پہ مل رہا. اس کے حساب سے تو وہ تبرک ہے نا. ہاں، اس کے حساب سے تو وہ تبرک ہے نا، کہ اس کو اس سے برکت ملے گی. ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں نا، وہ تو اپنی ہندی کے لفظ اس کے لیے بولتے ہیں نا. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ پرساد. ایسے ہی نا بھائی، ہمارے پاس اس کے لیے لفظ ہے تبرک کا. وہ گائے کے پیشاب سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، وہ گوبر لگا رہے تھے. اب آپ ایک بات تھوڑی دیر کے لیے ذہن کے اندر یہ خیال لے کر آئے، انسان ہے یا جانور ہے؟ انسان ہے نا، دماغ ہے، عقل و شعور ہوگا. جو گائے جس نے اس کے سامنے بچہ جنا ہے، اور وہ بچہ بھی سانڈ کے چڑھنے کی ایسے پیدا ہوا ہے، خود دیکھا نا اس پنڈت نے اپنی آنکھوں سے. وہ گائے حاملہ ہوئی، وہ بچہ ہوا، اور وہ بچہ ان کے سامنے بڑا ہوا ہے. چارہ کس نے ڈالا تھا؟ تم نے. پانی کس نے پلایا تھا؟ تم نے. بیمار ہو گیا تو جانوروں کے ہاسپٹل سے دوا کس نے دلوائی؟ تم نے. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کا منہ تم پی رہے ہو. کیا یہ تبرک؟ گو ماتا. بھائی کہاں چلا گیا دماغ؟ وہ پرانی یادداشتیں سب کدھر چلی گئی جو کچھ تم نے بحیثیت اس کا مالک کیا؟ مالک ایسے ہے نا بھائی. تو دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. اچھا سنو ذرا اس بات. بلو ویل دیکھیے. بلو ویل ہوتی ہے 100 فٹ لمبی، 100 ٹن وزنی، اور ایک وقت میں اس کے اپنے ویٹ کا 2/3 خوراک کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ایک وقت میں اسے اپنے ویٹ کا 100 ٹن کا 2/3 اسے یعنی 50 ٹن اسے خوراک کے لیے چاہیے. غوث پاک دیتے ہوں گے. اب بھائی سمجھو بات کو سمجھو سنجیدہ. غوث پاک دیتے ہوں گے بلو ویل کو یا غوث پاک المدد، ایسا ہوتا ہوگا. یا علی مدد. کیا ہو بھائی؟ ویل نکل کے نعرہ مار رہی ہے، لبیک یا حسین. ایسے آج اور سے وابشہ جیلانی مزار، آج میں رام کے آگے ماتھا ٹیکوں گی تب مجھے کھانے کو ملے گا. ابھی وہ جانتی نہیں ہے یار، وہ جانتی ہی نہیں ہے. ذرا بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے سوچو، ایک وقت کا 50 ٹن کا اس کا کھانا کون دیتا ہے اس کو؟ آنکھ سے دیکھ رہے ہو، آنکھ سے. ہاں کھا رہی ہے بھائی، یوں جا رہا ہے اس کے منہ میں چاروں طرف سے خود کھنچتا ہوا. کون دے رہا اسے؟ جواب ایک ہی آئے گا، پوری کائنات کا مالک، غوث پاک کا مالک، علی کا مالک، حسن کا مالک، حسین کا مالک، پوری کائنات کا مالک، اس بلو ویل کا مالک جس نے حسن حسین کو کھانے کے لیے دیا، جس نے غوث پاک کو کھانے کے لیے دیا، وہ بلو ویل کو کھانے کے لیے دیتا بغیر کسی شرکت کے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ اندازہ تو 50 ٹن کا ہم نے لگایا ہے، اللہ نے تو پوری کیلکولیشن بنائی ہے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، اندازہ تو ہم نے لگایا. اور پتہ آپ کو، آپ کبھی بحر الکاہل کا سفر کریں یا ویڈیوز دیکھیں، ایک وقت میں بعض مرتبہ 30-30 40-40 کا گروپ بنا کے چل رہی ہوتی ہیں. آدمی حیران رہ جاتا ہے یار اللہ کی بادشاہت کے اوپر. اب وہ 30-40 اگر ایک ساتھ گروپ بنا کے چل رہی ہیں، انہیں ایک وقت میں کتنا کھانا چاہیے یار؟ آپ اندازہ تو کرو. کون دے رہا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ان کی مگر دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کے مگر سن سکتے. دیکھو کان کی بات سنو. کان کی، آسمانوں کو کس نے تخلیق کیا؟ زمینوں سے پہلے کیا یا بعد میں کیا؟ پہلے. تو آسمانی مخلوقات کب تخلیق ہوئی ہوں گی؟ زمین کے بعد یا پہلے؟ تو تمہاری زمین پر جتنے تم نے اللہ کے شریک بنائے وہ اس زمین کے بعد ہی بنے ہوں گے نا.
لیکن آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں ساری انہیں کون کھلاتا آ رہا تھا؟ زمانوں سے. کون؟ اور زمانوں تک کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. یہ اللہ نے بتایا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. کیا انہوں نے غور سے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی ملکیت کو دیکھا نہیں؟ جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ان پہ نظر نہیں ڈالی انہوں نے؟ یہ دیکھو یہ اللہ نے بتایا، کان سے سنا میں نے، اب نظر ڈالو، اب نظر ڈالو. سردی کے موسم کسی بھی درگاہ پہ ماتھا ٹیک کے گرمی میں اگوا کے دکھاؤ، اگیں گے؟ اور گرمی کے پھل جتنے بھی ہیں سردی میں اگوا کے دکھاؤ. لیکن سورہ آل عمران بتاتی ہے مریم علیہ السلام کے حجرے میں گرمی ہو یا سردی، جو اللہ کی بندی کو ضرورت ہے اللہ وہ پھل چھوڑو. وہاں تو چلو پھر نہیں ہے کوئی ایسی بات، لیکن جب وہی 9 مہینے پورے حمل سے یسوع مسیح کو لے کے ایک پیڑ کے نیچے، یعنی کہ بچے کو جنے گی، یسوع مسیح کو جنے گی، تکلیف کے شکار ہو کے کھجور کے پیڑ کے نیچے جو کہ مردہ ہے، ختم، ہزاروں سالوں سے مردہ پڑا ہوا، اس کے نیچے گر گئی. تکلیف. یسوع مسیح پیدا ہو گئے کون؟ عیسائیوں کے وسیلے. وسیلے نا بھائی، جنہیں عیسائیوں نے اللہ کا ہاں وسیلہ سفارشی بنایا، اور جب پوچھا گیا کیسے بن گئے سفارشی بھائی، کہنے لگے اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھو بات تو لائے نا کوئی، کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے بنا میرے حکم کسی کی سفارش کرے؟ یہ تو قانون ہے نا اللہ کے یہاں سے، کوئی اللہ کے یہاں سفارشی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا تو یہ سفارشی بنا کیسے؟ بیٹے ہیں نا اللہ کے. تو بات آئی نا، ایک بات آئی سمجھ میں، اللہ کے بیٹے. اب وہ جو اللہ کے بیٹے ہیں، کیا بتایا قرآن نے؟ ماں انتہائی تکلیف میں، وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بھوکی پیاسی ماں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے مریم گھبرا نہیں، اپنے پہلے اس جھاڑ کو ہلا، بوڑھی جھاڑ کو ہلا. اب بھائی نہیں سمجھے؟ جھاڑ کو ہلایا. سننا، کھجور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کھجور ایسے پیدا ہوتی ہے، جڑ لگاتے ہیں ہم قلم کے ساتھ، وہ بڑی ہوتی ہے، درخت بنتا ہے. بعض دفعہ 5 سال بعد، بعض دفعہ 10 سال بعد، بعض مرتبہ 15 سال بعد پھل دیتا ہے. وہ پھل دے گا سیزن میں ایک دفعہ، پھر وہ پکے گا، پھر وہ کٹے گا، پھر وہ الگ ہوگا، پھر ملے گا. ایسے نا بھائی، بوڑھا درخت، اس کو انہوں نے ہلایا، تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں. تازہ کھجوریں کیوں؟ کیونکہ وسائل کے محتاج آپ ہو، اللہ نہیں ہے. وسیلے کے محتاج آپ ہوگے، سفارش کے محتاج آپ ہوگے، اللہ. تم لائے ہو عقیدے نکال کے کہ اللہ کیا ہماری کو سن، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہمیں کسی سفارشی، اللہ کو نہیں ہے. کون سی سفارشی کی ضرورت ہو؟ سن تو منع کر دی. وہ مریم تو چاہتی نہیں تھی یہ بچہ پیدا ہو، جسے دنیا بعد میں اللہ کا بیٹا مانے گی. مریم چاہتی تھی وہ بچہ پیدا ہو. کیا کہا تھا فرشتے سے اس نے؟ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ جسے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی؟ وہ کون سا اس بچے کو چاہتی تھی جسے آج تم نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ لیکن کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. کیا بات ہے اللہ. آپ دیکھیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے مگر سن سکتے نہیں ہیں. اب ہم سن رہے ہیں. اب بھائی ہم اللہ کی نشانیوں پہ نظر ڈال رہے ہیں. بھائی ہمارا دل اب سمجھنے کی کیفیت کی طرف جا رہا ہے. اگر جا رہا ہے تو صحیح ہے، اور نہیں تو پھر اللہ نے آگے دیکھو کیا کہا ہے، اولئک کالانعام، اس کیفیت پہ ہوتے بھائی یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں. اب دیکھو سنو ذرا بات، میں نے ابھی مثال دیا آپ کو. صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام قحط کے دنوں میں سارے درباریوں کو لے کے میدان میں گئے استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے، اور میدان میں پہنچ کے سب کو کہنے لگے واپس چلو، واپس چلو، ہماری دعا پہلے ہی قبول ہو گئی، اللہ بارش برسائے گا. پوچھا کہ حضرت کیسے؟ بولے میں نے دیکھا ایک چونٹی اللہ کو پکار کے دعا کری تھی، اے اللہ ہم پر بارش برسا. او بھائی میرے بھائی نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. بس سلیمان علیہ السلام کون ہے یار؟
آپ اندازہ تو کرو ذرا، ایک تو پہلے وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر زمین اور آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے اوپر وہ حاکم ہے، بادشاہ ہیں، جنات پہ ان کی حکومت ہے، انسانوں پہ ان کی، چرند پرند سب پر وہ اس وقت میں سب سے زیادہ مسبب الاسباب اور سب سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام ہوں گے. ایک بات ہے، جیسے وہ گئے اور وہی سلیمان چونٹی کی دعا دیکھ کر واپس پلٹ آئے، انہوں نے خود دعا نہیں کری جو خود مستجاب الدعوات ہے. کیونکہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جو چونٹی کی سنے گا تو ہماری رد کرے گا کیا؟ جو وہ اللہ چونٹی کی سنے گا وہ ہماری جو ہم اشرف المخلوق ہیں کیوں رد کرے گا؟ سمجھو تو صحیح ذرا اس بات کو. واپس آ گئے، عقیدہ کیا ملا؟ چونٹی بھی کس کو پکارتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہمیں بتاتی ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور. اور سنیں صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج روز صبح طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، طلوع ہونے کی جب اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے. میں آپ کو دوسری مثالیں دے سکتا تھا، ڈائریکٹ سورج کی کیوں دی ہے؟ کیونکہ آپ سمجھو پوری ہماری گیلیکسی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ ابے وہی سورج اگر اللہ اس کو اجازت نہیں دے وہ طلوع ہوگا. لے لو انرجی، لے لو انرجی، اگا کے دکھاؤ فصلیں، بنا کے دکھاؤ بادل، برسا کے دکھاؤ بارش، پورا تمہارا میکینزم ایک سیکنڈ کے ہزار میں اس سمے ختم، پوری دنیا برباد اگر ایک یعنی اگلے منٹ کے اندر سورج نہ ہوگے تو. لیکن اگتا کیسے ہے، طلوع کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرے، اللہ اجازت دے تو وہ طلوع ہوتا ہے. ایسے ہی غروب جب ہوگا تو سجدہ کرے گا، اجازت ملے گی، غروب ہو جائے گا. یہ اللہ کی مخلوق ہے. کیا پتہ لگتا ہے دونوں مثالوں سے؟ زمین اور آسمان میں ہر مخلوق کس کی طرف توجہ کرتی ہے؟ اور اشرف المخلوق کس کی طرف کرتا ہے؟ ذوالجناح، دلدل، علم. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو، وہ علم کے سامنے جھک رہا ہے، وہ تیرا بیڑا گھر ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کے لایا اسی کے آگے جھک رہا ہے. وہ تازیے کے نیچے تو عورتیں گزر رہی ہیں، کیا اولاد ہوگی؟ وہ تازیہ جا کے پھلیلی میں ڈوبے گا. اور نہیں سمجھے کچھ بات. اب اس چونٹی سے اس علم کے سامنے جھکنے والے کی مثال تو لو، جو اپنے رب کو جانتی ہے اور اسی کو پکار رہی ہے. یہ اللہ کا نام لے کر بھی کس کے آگے جھک رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں جانوروں جیسے بلکہ ان سے بدتر ہیں کہ وہ تو اپنے رب کو پہچان گئے، پہچانتے ہیں، اور یہ اب بتاؤ پھر سمجھ میں آتی ہے بات. یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا وَزَرَعْنَا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انصار میں سے ایک بچے کا انتقال ہوا، بڑا پیارا بچہ تھا، عبادت گزار، اس کا انتقال ہوا. میں نے کہا یہ تو جنت میں گیا، یہ تو سنو ذرا بات، بڑی توجہ طلب بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کہیں، ایسے نہ بول، اللہ جانتا ہے کہ کون جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اور کون. کیا مطلب اس بات کا؟ اس سے ہمیں سیکھنے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ کسی کو بھی مطلق کافر کہنا، مطلق جہنمی کہنا جائز نہیں ہے. کسی کو نہ مطلق کافر کہہ سکتے ہیں نہ مطلق جہنمی کہہ سکتے ہیں. کب اللہ اس کو ہدایت دے دے ہمیں نہیں پتہ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے لیے ایک دم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، اب تقدیر کے مسئلے کو سمجھے ذرا، 2 منٹ میں انشاءاللہ سمجھنے میں آنے والا مسئلہ ہے، بس توجہ کریں. دیکھیں ہمارے اور اللہ کے علم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے وقوع کے بعد علم ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے. ہمیں کسی چیز کے بارے میں اس کے ہو جانے سے پتہ لگتا ہے یا اس کے بتائے جانے سے پتہ لگتا ہے. ٹھیک، ہم اپنے حسوس سے کسی چیز کو جان پاتے ہیں، مثلا دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے، چل کے اس طرف جانے سے ہم اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ چیز ہے. ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، چیز جس کے بھی ہم نے مثال سمجھی، ان سب کا خالق کون ہے؟
اس لیے ان کے ہونے سے پہلے اللہ انہیں جانتا تھا، اور ان کے ہونے سے ان کے ختم ہونے تک کو اللہ جانتا ہے۔ مثلا اللہ کا علم حقیقی ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے جو ہم چاہیں۔ تو یہ جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے یہ ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ جتنا ہمیں بتائے گا اتنا ہمیں پتہ لگے گا، جتنا وہ یعنی کہ جو ہمیں وہ نہیں بتائے گا وہ ہمیں نہیں پتہ لگے گا، ایسے باقی سب اس کے علم ہے۔ اب اگر ایک آدمی پیدا ہونے کے بعد نماز پڑھے گا تو یہ اس کے نماز پڑھنے کے بعد ہمارے علم میں آئے گا، لیکن وہ پیدا ہونے کے بعد وہ نماز پڑھے گا، اللہ اسے پہلے سے جانتا ہے کہ یہ نماز پڑھے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک یہ ہے کہ میں نے کسی چیز کو بنایا اور میں نے اس کے اندر نماز پڑھنے کا فنکشن ڈال دیا، وہ ایک مشین ہے جو رکوع سجدے کر کے دکھاتی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مشین، یہ روبوٹ، یہ نماز پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اس کا میل فنکشن بھی ہمیں پتہ ہوگا، یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کی میں خرابی یعنی کس طرح ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ ایسا انسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دو رستے دکھائے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سیدھا رستہ دکھایا ہے، اب دیکھنا ہے کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب انسان کو اچھائی اور برائی پہ اختیار ہے۔ آپ جنت اور جہنم دونوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، فیصلہ کرو کہاں جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر دوں جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ کیسی خبر ہے؟ نہیں سمجھے؟ دیکھو سمجھنا ذرا بات۔ ایک تو آدمی وہ ہے جو جنت کو مانتا ہی نہیں ہے، چلو اس کی بحث الگ ہے، لیکن اگر ایک آدمی دنیا کے ہر مذہب میں جنت کا تصور ہے تو کسی بھی مذہب کا ماننے والا آدمی کیوں نہ ہو، وہ جنت کو جانتا ہے۔ جب وہ جنت کو جانتا ہے، اس سے پوچھا جائے تو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ گنہگار سے گنہگار آدمی ہو کہے گا میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ بتاؤ ذرا مجھے، دنیا کے اندر ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر مذہب کا آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر دوں جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ایسا کون آدمی ہے؟ فرمایا جو میری فرما برداری کرتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، جو میری فرما برداری نہیں کرتا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ساتھ یہ سیکھنے کو ملتا ہے آپ جنت اور جہنم دونوں کے لیے پیدا ہوئے، آپ میں یہ صلاحیت ہے آپ جنت میں بھی زندہ رہو گے، اور آپ میں یہ صلاحیت ہے آپ جہنم میں بھی زندہ رہو گے۔ نہیں سمجھے؟ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اس کے ہزاروں سال کی مسافت سے بھی کوئی چیز اگر گزرے بھگ سے ختم ہو جائے گی، جل کے راکھ ختم۔ جہنم اتنی خطرناک، لیکن انسان ایک ایسی تخلیق پہ پیدا کیا گیا ہے جو جہنم میں بھیجا گیا تو جہنم میں پگھلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، جلتا رہے گا اور صحیح ہوتا رہے گا۔ اس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا۔ تو آپ جنت اور جہنم دونوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اب فیصلہ کریں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی ان کی سیرت کے مطابق بناتے ہیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتے، اپنی زندگی ان کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے، آپ صاف کہیں نہ کہیں آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ اب دنیا میں کتنی ڈرامے بازیاں کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے تو شروع دن کہہ دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے کتنے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھیں، اس حدیث سے اس آیت سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے، جن ایک مخلوق ہے اور ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف مخلوق ہے دین کی، تبھی تو اس کے جنت جہنم کی بحث ہو رہی ہے۔ یعنی جنات میں بھی مسلمان کافر، مومن مشرک، منافق و متبع سنت، حتیٰ کہ امام مالک نے جیسے بتایا تو سنی شیعہ تک ہوتے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بدترین کون سا، تو بولا ہم میں سب سے بدترین رافضی ہوتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جنات ایک مخلوق ہے۔ اچھا بھائی کیسی مخلوق ہے؟ بھائی ایسی مخلوق ہے کہ بالکل فارغ،
بہت فارغ ہے. مطلب 35 کروڑ پاکستانیوں کی آبادی پر 60 کروڑ جنات ہمیشہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک پہ 2-3 تو یوں ہی ہوتے ہیں, اس پہ 3 حاضریاں آتی. اب اپنے 3 بچوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, 3 حاضریاں آئیں گی اس پہ, اور نہیں سمجھے کچھ بات. مطلب آپ دیکھیں دنیا کی فارغ ترین مخلوق اگر ہم نے کوئی رکھی ہوئی ہے تو جنات. اوپر والے منزلیں نا وہ جن رہتے ہیں, کیا رہ کے کرتے کیا ہے, وہی رہ رہے. قرآن سے میں پتہ لگتا ہے مکلف مخلوق ہیں, ان میں نیکوکار بھی ہوتے ہیں, بدکار بھی ہوتے ہیں, جنت والے بھی ہیں, جہنم والے بھی. وہ تمہارے گھر کے اوپر رہ کے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایک بات, پیپل کے پیڑ پہ, ابھی اس کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, پیپل کے پیڑ پہ رہ رہا ہے. ایک بات ہے, یاد رکھیں اس بات کو, اشرف المخلوق کون ہے اور خطرناک ترین دشمن کون ہے؟ ابلیس. اگر ڈرنا ہے نا تو ابلیس سے ڈرو, اس سے تو ہم دوستیاں کرتے ہیں. ابھی گاڑی موڑ لی جاتے آتے, کیا ہوا؟ نہیں یہاں سے نہیں جا سکتے, کیوں؟ ابلیس گزر گیا. جیسے ابھی تو یہ نا کالی بلی رستہ کاٹ گئی, چوچو ٹن کے, کالی بلی بھی ٹینشن میں نے کیا کر دیا؟ مجھے اللہ نے اگر کالا بنایا تو اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات. بدعقیدگی کی انتہا دیکھیں نا. تو اگر کوئی ڈرنے کی چیز ہے کہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے, وہ جادوگروں سے تھوڑی, کچھ جنات, عام جنات سے تھوڑی ڈرنے. عام جنات تو کھیلنے کی چیز ہوتے ہیں. ہاں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جسے آج ہم مسجد جن کہتے ہیں, اس مسجد میں ایک دن رات کو آپ عبادت کے لیے تشریف لے گئے. اب آپ وہاں نماز پڑھ رہے, ایک جن آ گیا, آپ کو نماز میں تنگ کرنے لگا. نماز مکمل کرتی آپ نے اسے پکڑا, مارا اور ستون سے باندھ دیا. یہ ہمارے نبی نے کیا ہے, اور امت کا حال دیکھو, سر کٹوں سے ڈر رہے ہیں. جو بیچارہ خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا, سر کٹا ہوا اپنے آپ کو دیکھ لی تو اس سے ہم ڈر. وہ کھیلنے کی چیز ہے, لا یار میں تیرا سر لگا, وہ کھیلنے کی چیز ہے, اس سے ڈر رہا ہے. بتاؤ سننا ذرا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا, مارا اور اس کو ستون سے باندھ دیا. پھر کچھ یاد آیا, چھوڑ دیا, آزاد کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نکلتے ہوئے مسجد سے حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول آپ تو یہاں آتے نہیں, آج یہاں کیسے؟ تو آپ نے پوری بات بتائی. تو فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں نے یہی ارادہ کیا تھا, باندھ کے رکھوں, صبح مدینے کے بچے سے کھیلیں گے. او بھائی میرے, کیا پتہ رہا اللہ کے رسول کی زبان سے میں, جنات کھیلنے کی چیز ہوتے ہیں. نہیں سمجھے, ہمارا اللہ دیکھو ڈر رہا. اور نہیں سمجھے, او بھائی ڈرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی الیکشن آ رہا ہے, ڈرنے کی بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ہاں الیکشنوں میں جتنے جنات نکل کے آتے ہیں نا انسانی روپ میں, ان کے دانت چیک کرو, پتہ لگ جائے گا تمہیں. دانت چیک کرو گے نا ان کے, وہ خون پینے والے دانت تمہیں الگ ہی نظر آ جائیں گے ان کے. لیکن انہیں تو ہم مسلط کریں گے اپنے اوپر. خیر, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت سے پتہ لگا جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں, لیکن دونوں کے لیے یہ بحث ہے کہ اگر دل ہو ہدایت کی طرف گامزن ہو کامیاب ہوگا, کان ہو ہدایت کو سنتا ہوگا کامیاب ہوگا, آنکھیں ہوں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتی ہوں گی کامیاب ہوں گی. لیکن اگر اپنے آنکھوں کانوں کا جائز استعمال نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ چوپایوں کی طرح ہے, بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی تخلیق سے غافل ہیں, اس دین سے, ان چیزوں سے غافل ہیں. آپ سمجھو ذرا اس بات کو, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا, اللہ نے ہزاروں لاکھوں مخلوقات پہلے ہی تخلیق کر لی تھی اور اپنی عبادت کے لیے فرشتے بنا لیے تھے, جن میں سے بعض رکوع سجدے جلسے میں پچھلے کروڑوں سالوں سے ہیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی 5 ٹائم وہ آپ سے 2-2 4-4 رکوع اور سجدے کروائے. لیکن کیا ایسی بات ہے, اس نے آپ کو تخلیق کرا, آپ اپنی تخلیق کے مقصد کے پیچھے جائیں. شہد کی مکھی گئی, دیمک گئی, فرشتہ گیا, جن گیا, سب نے اپنی تخلیق کا مقصد پا لیا. وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہ رہے تو مکلف مخلوقات انکار کر رہی ہیں. اب آئی آپ کی باری, آپ اشرف المخلوق ہیں, لیکن آپ کس لیے پیدا ہوئے؟ امی نے کہا بڑا ہوگا اس کی شادی کراؤ. دیکھو کتنا عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ بڑا ہو کر صرف کیا کرے گا, بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا. بہرحال ہر کوئی معاذ اور موز کی والدہ کی طرح بھی نہیں ہوتے, ہر کوئی محمد بن قاسم کی ماں کی طرح بھی
نہیں ہوتی. بات ہماری والی بھی ہوتی ہے نا, وہ 82-80 قسطوں کا ڈرامہ دیکھتی ہیں, اور شادی والا پہلی قسط سے شادی شروع ہوتی ہے, 80ویں قسط تک شادی چل رہی ہوتی ہے. وہ دیکھ دیکھ کے شادی 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 دماغ پہ شادی, اتنی شادی اس کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, اور وہ والی شادی ہوگی کیسے, وہ میں اپنے بچے ہی کراؤں. آخرکار بلی کا بکرا کون بنتا ہے؟ بڑی کریٹیوٹی تھی, بہت قابل تھا, اس کو ہم پڑھاتے لکھاتے, اس کو ہم اداروں میں بھیجتے, یا اس کو سائنٹسٹ بناتے, یا اچھا ڈاکٹر بناتے, لیکن یہ ایک شوہر کے علاوہ کچھ بن پایا. بہرحال وہ چلو دل کے پھپولے ایک دفعہ پھر پھوٹ پڑے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بس یہ ایک اشارہ دوں گا, یہ پوری آیت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, سارے ہی اچھے نام اللہ کے ہیں, پس تم انہی کے ذریعے اللہ کو پکارو. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. یہ جو ہم سنتے نا صفات کے بارے میں, اللہ کی صفات, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ جبار ہے, اللہ قہار ہے, ایسے سنتے نا. یاد رکھیں اس بات کو کہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے 99 ناموں کو محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں احصاہا, محفوظ کیا کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے حقیقی معنی مفہوم سے سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا. رٹا مارنا نہیں, رٹا تو مار کے پھر کوئی کافر مشرک بھی جا سکتا ہے. اور اس میں یہ تحدید نہیں ہے کہ میں 99 ہی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے اسماء کتنے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر, یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 551 ہے, حدیث نمبر 3713 ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا اسألوک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہی فی علم الغیب عندک. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پیارے نام سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا, یا آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا, یا آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا, یا آپ نے اپنے علم غیب میں ہی آج تک اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے اسماء, اللہ کی صفات صرف 99 نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 380 اور 381 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اسماء میں سے وہ بھی ذکر کیے ہیں جن پر اجماع ہے, اور وہ بھی جن میں اختلاف ہے, جن پر ہم اپنے ائمہ کی کتب میں واقف ہوئے ہیں, اور وہ تقریباً 200 نام ہیں. کتنے؟ اب بتائیں, وہ خود یعنی جو ان کی تحقیق کے اندر 200 اسماء اللہ رب العزت کے ہیں. اور یہ کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی, اس کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ وَلَيْسَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 99 اسما نفی غیرہا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اس میں 99 ناموں کا اللہ کے جو ذکر آیا ہے, اس میں اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّخْصِيصُ بِذِكْرِهَا لِأَنَّهَا أَشْهُرُ الْأَسْمَاءِ وَأَبْيَنُهَا مَعَانِي, کہ ان ناموں یعنی کہ اس 99 کی تخصیص ان ناموں کے بارے میں ہے کہ جو نام اللہ رب العزت کے مشہور ہوئے ہیں اور جن کے معنی واضح ہیں. سمجھیں بات کو. اور سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان, ہر ایک نیا دن اللہ کی ایک نئی شان بیان کرتا ہے. تو اللہ کے وہ تمام اسماء کہ جو ہمارے علم میں ہیں ان سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے. یہ اللہ کو پکارے جانے کا ادب ہے. اسی سے انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. بھائیوں کے